ایسا نامراد تھا کہ وہ اپنی ماں کو کہتا کہ ابا مجھے کچھ نہیں دیتا، حالانکہ وہ آتے ہی سب کو دیتا اور وہ باہر جا کے کھا لیتا، اور وہ ماں کو بعد میں بتاتا کہ مجھے کچھ نہیں دیتا میرا باپ۔ اس طرح سے وہ بھی نفرتیں بڑھتا رہا۔ اس کے بیٹے کی پوری عادتیں اس کی والدہ کی طرح تھیں۔ وقت گزرتا رہا، کچھ ہوش میں آئیں بیٹیاں، ان کے بعد وہ، کیونکہ وہ پریاں تھیں، ان کے والدین، اس کے باپ دادا، پورا خاندان پریوں کا، وہ ان کے جب وہ جوانی میں دیکھا، بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ان کو، کیونکہ ان کے ساتھ پاکستان سے آنے والے سارے بچے بھی ان کے ساتھ کھیلتے تھے ان کے گھروں میں آ کے، مگر وہ نظر نہ آتے اور اپنے مستی میں مست رہتے، بچے کھیلتے ایک کونے میں جا کے، گھر کے ایک کونے میں جا کے کھیلتے کودتے، اور جب اس گھر کے کونے میں کھیلتے کودتے تو اس گھر کا جو ماحول تھا وہ ایسا ہو جاتا اس وقت جیسے جنت، جیسے پرستان ہو، اور چھوٹی چھوٹی اڑانے بھرنا ان دونوں پریوں کا۔ ایک دن جو بڑی پری تھی اس کا نام نور العین تھا، اور چھوٹی پری جو تھی اس کا نام نور الہدا تھا، اور نور الہدا نام نور العین نے خود رکھا تھا، اور نور العین بھی اس لیے رکھا گیا نام اس کا کہ اس وقت اذان کا ٹائم تھا، صبح پہلی اذان ہوئی، عین نور کا وقت تھا، تو وہ پیدا ہوئی تھی، اور وہم میں بھی آ گیا اور وہ دماغ میں ڈالا گیا کہ میرا نام نور العین ہے، تو اس کا نام بھی نور العین رکھا گیا۔ اس کے بعد دوسری بہن آئی تو دوسری بہن کا اس نے نام خود رکھا تھا۔ جب اس ماں سے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کا خیال نہ رکھا، اور وہ پھر جو پریوں کے والدین تھے، پریزاد جو تھے، اور جو ان کی ماں تھی، نانی اماں، دادی اماں، جو ان کو دیکھنے کے لیے آتی تھی، ان کی خیریت کرنے کے لیے کبھی کبھی رات کو آ جاتے تھے، ایک سوتے ہوئے کو آ کے دیکھتے تھے، اور جب وہ سوتے ہوئے آ کے دیکھتے تھے تو کمرہ ایسی خوشبوؤں سے مہک جاتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ ان کی ماں نور العین کی اور نور الہدا کی ماں جو ہے نا جیلس ہوتی تھی، اور کہتی تھی کہ ان کے کمرے سے مہک آتی ہے، یہ ہر وقت ہنستی کھیلتی رہتی ہیں، یہ بھاگ جائیں گی، یہ نکل جائیں گی، تمہارا ناک کٹوا دیں گی۔ اس طرح سے کہہ کے اس کے باپ کا بھی دل انہوں نے، اس عورت نے خراب کر دیا، لیکن چونکہ باپ محبت کرتا تھا تو وہ کافی دفعہ دھتکار دیتا تھا کہ اپنی زبان سنبھال کے رکھو، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ غیرت والے باپ کی بیٹی ہیں، یہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ اور ایک دن ان کا والد فوت ہو جاتا ہے۔ والد فوت ہونے کے بعد ہر طرف اداسی، لڑکیاں پریشان ہو جاتی ہیں، بیٹیاں، دونوں بیٹیاں بہت روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جس باپ کو ہم دیکھ کے ان کے گھر میں آئی تھی وہ جب باپ ہی نہیں رہا تو ہم اس منحوس عورت کے ساتھ کیوں رہیں۔ تو اس کے بعد ایک دن وہ سوئے ہوئے تھے سارے گھر والے، اور وہ دونوں پریاں اپنے بابا اور ماں اور دوستوں کے ساتھ پاکستان چلی گئی، اور اس کے بعد وہ گھر کھنڈر ویران ہو گیا۔ دوستو، اسی طرح سے ہم